أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے امن و سلامتی میں رہے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، ہم لوگ جو ہے وہ تشدید کر رہے تھے، اور تشدید میں ہم لوگوں نے سنگل تشدید کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کا مکمل چیپٹر ہم نے کیے ہیں اور اس کی تختی بھی کی ہیں، اور کافی یہ میرے خیال میں 2-3 ویڈیوز میں یہ والی جو مشق ہے وہ گئی ہے۔ آج ہم لوگ اس کے ساتھ جو ہے شد کے بعد شد اگر آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی تھوڑے سے مشکل الفاظات ہوتے ہیں۔ اصل میں ہر چیز جو ہے وہ تب تک مشکل ہوتی ہے جب تک آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے لفظوں کے اوپر، اس کی ادائیگی کے اوپر، ان کی حرکات کے اوپر۔ تو شد کے بعد اگر اگلے حرف پر بھی شد ہو تو آج ہم دیکھیں گے اس کی ادائیگی کیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں یہ بھی چیپٹر کروا دوں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا زیادہ لمبا نہیں جائے گا انشاءاللہ الرحمن، آج ہی کی ویڈیو میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کبھی کبھار 2 تشدید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 2 شدیں اکٹھے لکھی جاتی ہیں، جنہیں سہولت سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے شد والے حرف کو جزم کی طرح بالکل پڑھا جائے، پھر فوراً ہی اسی حرف کو دوسرے والے یعنی تشدید والے اگلے حرف کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے۔ جیسے کہ یا زبر سواد یسودا انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس لفظ میں سب سے پہلے سواد کو جزم کے انداز میں پڑھا جائے، جیسے کہ آگے انہوں نے اور ایگزامپل اس کو مزید کھولا ہے، یا زبر سواد یس، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، سواد زبر دال سود، ٹھیک ہے۔ کیا بنا، اب ملائیں گے تو یس سود۔ اب دال کے اوپر بھی جو کہ اپنی حرکت ہے تو ہم نے اس کی آواز بھی دینی ہے، دال زبر دا یس سود دا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ادائیگی یہ ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی انہوں نے دیکھیے نیچے جو ہے یزک کا، ٹھیک ہے، دیا ہوا ہے، اور نیچے انہوں نے یہ لائنز دی ہوئی ہیں کہ اس کو انہوں نے سپریٹ کیسے کیا ہے، کہ آپ نے پڑھنا کیسے، یا زبر زا یز، پھر زا زبر کا زک، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے 2 زا الگ کر دیے، جبکہ اوپر کیا ہے، سنگل زا ہے۔ کیسے 2 زا کیسے الگ ہوگی، کیونکہ ہم نے پہلے اس کو جزم میں تبدیل کیا، پھر اس کے بعد آگے ملا کر اس کو زا کو زبر کے ساتھ تشدید کے ساتھ ملا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مشکل چیز نہیں ہے۔ آگے المزمل کو بھی اس نے المز کو الگ کر دیا، زمل الگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ مدثر میں بھی انہوں نے یہی کیا، مدثر۔ لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو اور کلیئر کروں گی، جیسے ہم نے پڑھا دال جزم ہو تو اس پر کیا ہوتا ہے، قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے جو سنگل دیا ہوا نا، تو یہاں پہ ہم قلقلہ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس حرف کو کھول کے بیان کیا۔ جب اوپر آپ حرف دیکھیں، لفظ دیکھیں، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا لفظ یہ ہے مدثر، ٹھیک ہے، یہ مکمل لفظ ہے۔ یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اس کو کھول دیا ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ کیا ہے۔ تو ہم اگر کہیں کہ یہ حروف قلقلہ جو ہے دال ہے اور اس پہ جزم ہے تو یہ تو باؤنس کرے گا، تو یہ باؤنس نہیں کرے گا، کیونکہ یہ صرف آپ کو ایگزامپل دینے کے لیے اس حرف کو الگ کیا ہے اگلے دال کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اوپر جو لفظ ہے وہ دیکھیں، دال کے اوپر زبر بھی ہے، تشدید بھی ہے۔ قرآن میں یہ جو لفظ ہے المدثر، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مدثر کی آیت، جو پہلا ہے یہ اس کی آیت ہے، تو اس پر ہے، تو یہ لکھا ایسے ہوگا، اس لیے یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ اب اس کو ہم لوگ مزید جو ہے وہ مشق میں دیکھ لیتے ہیں۔ تھوڑے سے کہہ لیں کہ جو نارمل الفاظات ہیں ان سے پڑھنے میں یہ تھوڑے سے مشکل ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، لیکن ناممکن الفاظ نہیں ہیں۔ اب کیا ہے، اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں۔ پہلے کیا ہے، یا زبر زا یز، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پڑھا ہے تشدید والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ والا پوائنٹ بہت کام آئے گا اگر آپ کو یہ یاد ہے تو۔ اب ذات تشدید ہے تو اسی رول کو اپلائی کریں گے، کیا، اپنے سے پہلے متحرک کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا زبر زا یز، یا جو ہے متحرک اس کا ہے، اب اس کو یا سے ملا دیا۔ اب پھر آگے کاف کے اوپر بھی تشدید ہے، ہم اسی پوائنٹ کو یہاں پر بھی اپلائی کریں گے کہ یہ اپنے سے پہلے متحرک کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ متحرک یعنی جس حرف پر سائنز ہوتے ہیں، حرکات ہوتی ہیں۔
اب زا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو کیا ہوگا؟ زا زبر کا زک، ٹھیک ہے، یز زک، زا سختی اور سیٹی کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے. اب زا کو آگے کاف میں ملیں گے زک. اب کاف کے اوپر اپنی حرکت بھی ہے کھڑا زبر، اور کھڑا زبر کے ساتھ کہیں یا اور واو اضافی ہوتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، تو کیا ہوگا؟ کاف کھڑا زبر کا، یزکا، یزکا، ٹھیک ہے. اب یہاں کھڑا زبر کو میں نے حالت وقف میں بھی ایک الف لمبا کیا، کیونکہ یہ بھی ہم حروف جو ہم کھڑی حرکات کر چکے ہیں اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بھی بتایا گیا. تو کیا ہوا؟ اس کو ایک ہی پوائنٹ اگر آپ صرف یاد رکھ لیں، اور وہ کون سا پوائنٹ ہے کہ تشدید والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. اس پوائنٹ کو مد نظر رکھ کے اگر آپ ان الفاظات کو پڑھیں گے نا تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، کیونکہ اسی پوائنٹ سے اگر یہاں پر 3 تشدید بھی آ جائیں تو آپ تب بھی کنفیوز نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کو آگے ملاتے ہی چلے جانا، یہ ایک چین بنتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اوپر اگر آپ نے پکچر غور کیا ہو تو وہاں دیکھیں انہوں نے سب کو پکڑا ہوا، ٹھیک ہے، اٹیچڈ ہیں ایک دوسرے کے، تو یہ اٹیچڈ ہو کے ہی پڑھے جائیں گے، چاہے 3 تشدید آ جائیں چاہے 4 آ جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہے المزمل. اچھا یہاں پر دیکھیے حمزہ زبر لام ال. آپ نے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ہم لوگ جو چیپٹر کر رہے ہوتے ہیں ان کے سائنس کو صرف فوکس نہیں کرنا ہوتا، ہمیں آگے پیچھے جو بھی سائنس لگ رہے ہیں ہمیں ان کو بھی ان کے حساب سے پڑھنا ہوتا ہے. اب یہاں پر ال ہے، حمزہ زبر لام ال، لام جو ہے باریک ہے، ملائیں گے اور چھوڑ دیں گے، کلکلا نہیں کریں گے. میم پیش زا مزا زبر میم زم. اب یہاں پر میں غنہ کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نون مشدد اور میم مشدد لازم غنہ ہے. ٹھیک ہے، آگے پیچھے کوئی بھی حرف ہو آپ نے صرف اس کو ملا دینا. زا زبر میم زم، میم زیر نی لام پیش لو، المزمل، المزمل. ٹھیک ہے، اب لام کی حرکت ختم کی، جزم لگا تو میم کے ساتھ اس کو صرف ملا دیا کنٹرول کے ساتھ، تو یہاں میم مشدد غنہ کر دیا. المزمل، المزمل. ٹھیک ہے، غنہ دونوں صورتوں میں قائم رہے گا. اگر یہ وقت میں بھی آتا میم تشدید کے ساتھ تو غنہ تب بھی قائم رہتا. حمزہ زبر لام ال، میم پیش دال مد، دال زبر ثا، دت ثا زیر سی، را پیش رو، المدثر، المدثر. اچھا المدثر میں ایک جو حرف ہے یعنی را کی تبدیلی آ رہی ہے دونوں صورتوں میں. را کو جب میں جاری رکھنے کی صورت میں پڑھ رہی ہوں تو موٹا پڑھتی ہوں، اور جب میں اس کو وقف کرتی ہوں تو میں باریک کر دیتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر جب میں جاری رکھنے کی کنڈیشن میں پڑھتی ہوں تو را کے اوپر پیش ہے، را موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جب میں اس کو وقف کرتی ہوں تو را کی ظاہر پیش ختم ہو جاتی ہے، جزم لگ جاتا ہے. تو فا کی زیر کے ساتھ میں پڑھتی ہوں، تو جب را ساکنہ سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہوگا تو را باریک پڑھا جائے گا. کیسے؟ المدثر، المدثر، سر. ٹھیک ہے، را باریک. اس کے بعد ہے یشقاق، یا زبر شین یش. اچھا شین آلریڈی جاری رکھنے والی آواز میں سے ہم 2 چیپٹرز میں یہ پڑھ چکے ہیں. شین زبر قاف شق. ٹھیک ہے، قاف موٹا کنٹرول. قاف زبر قا، قاف پیش قو، یشقاق، یشقاق. قاف کو قاف سے ملائیں گے تو میں قلقلہ کر رہی ہوں کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے قاف. جزم لگے گا تو قاف کے ساتھ قاف ملا کے باؤنس کریں گے. ٹھیک ہے، یشقاق، 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 یشقاق. ٹھیک ہے، یہاں پر نرم قلقلہ کیا ہے. اگر اینڈ والے قاف کے اوپر تشدید ہوتا تو قلقلہ سخت ہوتا تھوڑا سا. کیسے؟ یشقاق، یشقاق. ٹھیک ہے، وہاں میں تھوڑا ٹائم دیتی، سختی جماؤ کرتی اور پھر قلقلہ کرتی، لیکن یہ نرم ہے. آگے ہے یسمعون. اب کیا ہے؟ یا زبر سین یس، یہ بھی جاری رکھنے والی آواز کا حرف ہے. سین زبر میم سم، غنہ کریں گے. میم زبر ما، عین پیش وا او. ٹھیک، او. واو مد ہے کیونکہ واو ساکنہ سے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ کھینچیں گے. نون زبرنا یسمعون، یسمعون.
ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا کیا، میم مشدد غنہ، واو ساکنہ حروف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد نون ہے، اور وہاں رکیں گے تو 3 الف کے برابر وقت کی صورت میں اس کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. یہ سارے جو سائنس ہیں اور ان کو کیسے آپ نے پڑھنا ہے یہ ہم سارا پیچھے کر چکے ہیں. اگر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا. مجھے یہ اس لیے یاد ہے، اگر آپ یہ سوچیں جیسے میرے اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ رولز کیسے یاد رہتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جو میں نے ایک چیز یاد کی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہاں اس کو اپلائی کرتی ہوں تو وہ آٹومیٹکلی یاد ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے آپ مطلب ہر حرف میں کوئی نہ کوئی سائن آ رہا ہوتا ہے تو آپ کے لیے آسان ہے یاد کرنا، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے شروع میں اس میں محنت کی ہے. اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے یصعد. اب یہاں پر عین ہے، تھوڑا سا ادائیگی میں مشکل لگتا ہے لوگوں کو، لیکن مشکل نہیں ہے پریکٹس کے بعد. یا زبر صاد، یصعد زبر عین، صع عین زبر آ، دال پیش دو، یصعد یصعد عد. ٹھیک ہے. اب یہاں عین جو ہے وہ آ نہیں بنانا، یصعد عد جو ہے وہ حمزہ کا ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. تو آ حلق سے نکالنا ضروری ہے، اور ان کو بھی، ان جو حروف ہیں ان کی تختی میں حروف ہجا وہ بھی بہت ساری ویڈیوز میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. یصعد یصعد عد. اب دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس لیے میں نے اس کو وقت میں باؤنس کیا ہے. آگے ہے یا زبر دال، یذال زبر کا، دکا زبر کا، وا پیش رو، یذکر یذکر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ہے عین زیر لام، عل، لام زیر یا، لی، یا زیر یا، یی، نون زبر نا، علیین علیین. اب یہاں پر بھی عین لازم ہے، علیین نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو کیونکہ یہ عین ہے، حمزہ نہیں ہے. علیین. اب یہاں یا کے بعد یا ساکنہ ہے، اور یا ساکنہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، حرف کوئی سا بھی ہو، اگر زیر ہے تو وہ یا مد ہے. تو یہاں میں نے اس کو پہلے الف کے برابر کھینچا، اس کے بعد اس کو وقف میں 3 الف کے برابر. ٹھیک ہے. علیین علیین. اچھا جی. اب یہاں پر مزید آگے بہت سارے حروف ہیں لیکن 2 تشدید کے ساتھ ہیں، اور اگر 3 کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں تو اس کو اسی طرح آپ نے آگے کے آگے چین کی طرح ملاتے جانا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مزید الفاظات میں کروا تو دوں لیکن پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ انہی کی پریکٹس سمجھ کے کر لیں گے تو آپ کو قرآن میں یہ الفاظات کسی بھی طور پہ آئیں، کسی بھی لفظ کے اوپر آئیں، حرف پر آئیں تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. اگر آپ کو بیس آتی ہوگی، بیس مضبوط ہوگی تو آپ آگے انشاءاللہ الرحمن خود کر سکتے ہیں. اچھا جی. ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ تشدید بھی اللہ رب العزت نے چیپٹر مکمل کروا دیا ہے الحمدللہ، جتنا مجھے علم تھا. ٹھیک ہے. میں اس حساب سے کراتی ہوں جتنا مجھے اللہ نے علم عطا کیا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس علم میں سے میں سارا کا سارا جو ہے آگے پہنچا دوں، اپنے پاس اس کا کچھ بھی نہ رکھوں کیونکہ اس کی مجھ سے پوچھ ہوگی. تو انشاءاللہ الرحمن اب دیکھتے ہیں کہ ہم اگلی بار کس چیپٹر کو لے کر آتے ہیں. ویسے اگر میں آپ سے کہوں تو ہمارے جو وہ بچوں والے سین کے چیپٹر ہیں نا وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اب اگلے جو جتنے بھی مزید چیپٹرز آئیں گے نا وہ سمجھنے والے چیپٹرز ہیں. ٹھیک ہے. ان کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو وہ آئیں گے. جیسے یہاں میں نے کوشچن آنسر کرائے ہیں، ہوں گے تو ان کے بھی، لیکن وہ میں کوشچن آنسر یہاں پر جیسے میں لائیو بچوں کو پڑھاتی ہوں، کلاسز لیتی ہوں تو ان میں وہ نہیں کرتی. ان سے میں صرف ایک کہہ لیں کہ کوشچن کرتی ہوں کہ اچھا مجھے اس کی ڈیفینیشن بتائیں، اچھا اس کی ڈیفینیشن، کوشچن آنسر والا سین نہیں ہوتا. تو وہ چیپٹرز ہو چکے. اب آگے جو ہیں وہ مزید سمجھنے والی چیزیں ہیں، اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر سیکھ رہے ہیں تو اس کو صرف اور صرف سمجھ کے سیکھنا ہے، اس کو صرف ایسے نہیں، اور اس سینس میں سیکھنا ہے کہ میں نے اس پر کام کرنا ہے، میں نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، میں نے خود بھی فائدہ دینا ہے اس کے ساتھ خود کو، اور میں نے دوسروں کو بھی فائدہ دینا ہے انشاءاللہ الرحمن. آنے والے وقت میں انشاءاللہ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کام کے لیے بہترین سے بہترین کرتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو، بہت ہی چھوٹی ہے اور صرف یہ ایک کوشش ہے،
اس کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم مکمل بڑے پرفیکٹ اس کو انداز میں کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کچھ بھی پرفیکٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اللہ قبول کر لے تو وہ چیز بڑی اہمیت کے حامل بن جاتی ہے۔ تو اللہ رحمان سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان تمام کوششوں کو، جو بھی اس میں جتنا بھی سیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے، اللہ ان کو بھی توفیق عطا کرے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں اور ہمیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔